بیٹھے, جبکہ چیف جسٹس اس کو بھی برا بناتے رہے. اب یہ ان کی ساس کا معاملہ تھا اور ساس نے باتیں بھی ایسی کی جہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کم بخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. یعنی یہ کوئی گھریلو خاتون کا تو نہیں ہے, یہ ایک چیف جسٹس کی مدر ان لا ہے جو بات کر رہی ہیں ماشاء اللہ لگانے کی. تو اس سے ایک تاثر تو جاتا ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اس قدر خلفشار پیدا ہو جائے عدالتی فیصلوں کے ذریعے کہ ملک میں ماشاء اللہ لگا دیا جائے, آئین کو وائلیٹ کر دیا جائے. اور پھر اسی طرح سے ایک جج صاحب ہیں, ان کے بیٹے جو ہیں وہ آ کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کروڑ کروڑ کے سودے ہو رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹوں کے, اور وہاں پہ اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی حش اپ کیا جائے. اور اگر کمیشن بنایا گیا ہے یہ آڈیو لیکس کے لیے تو وہ سپیریئر کورٹ کے ٹاپ ججز پہ مشتمل ہے. تو آپ کو اگر اپنے ججز پہ بھی اعتبار نہیں ہے تو پھر جو لوگوں کے ہزاروں لاکھوں مقدمے جو آپ لوگ سنتے ہیں, جو سپیریئر جوڈیشری سنتی ہے, تو پھر لوگ اس پہ کیوں اعتماد کریں گے. اور سب سے جو تکلیف دہ چیز مجھے لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ ہم سب جو ہیں میڈیا کے لوگ ہیں, قابل ترین لوگ ہیں ہمارے میڈیا میں, پاکستان میں انٹلیکچوئلز ہیں, پاکستان میں ایک لائر کمیونٹی ہے, وہ سب, اور پھر ججز خود سپریم کورٹ کے جو بارہا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے بینچز نہ بنائیں, اور یہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جب تک کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کا فیصلہ نہ کر دیں آپ مزید کیسز بھی نہ سنیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ون مین شو ہو رہا ہے, یہ اپنا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کا اگر خیال ہے کہ اب تو بلکہ اور زیادہ شک و شبہات پیدا ہوں گے کہ واقعی یہ کوئی کانسپریسی چل رہی تھی, اور یہ جو ان کی جو ساس ہیں, ان کی جو مدر ان لا ہیں, ان کو اتنا زیادہ کیوں یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے تردید تو کی نہیں ان باتوں کی. اور اگر سپوزنگ انہوں نے اپنی جو فرینڈ ہیں ان سے اگر وہ کہہ رہی تھی کہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے, تو یہ بات اگر انہوں نے اس لیے کی تھی کہ ان کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا, یہ بس ایسے ہی ذرائع گفتگو انہوں نے ایک بات کر دی ہے, تو ان کو کہنا چاہیے تھا, وضاحت پیش کرنی چاہیے تھی. اور اگر واقعی ان سے غلطی ہو گئی اور انہیں ایسے ہی بات کر دی ہے جبکہ وہ ان کی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ وہ ملک میں ماشاء اللہ لگوا سکتی, تو کم از کم قوم سے معافی تو مانگتی. لیکن یہ جو رویہ ہے کہ ان کو چھپایا جا رہا ہے, ان کے آگے ایک باقاعدہ ایک آبسٹرکشن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کمیشن جو ہے وہ یہ معاملہ سن نہ سکے, تو یہ ساری چیز جو ہے یہ تو ایک قانون کے رستے کو باقاعدہ روکنے کی ایک ناکام کوشش ہے. کیونکہ یہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے, یہ جیسے ہی چیف جسٹس سے ہٹیں گے انہی کے ججز ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے, اور وہ جو ایک دھڑا بنا ہوا ہے ہم خیال ججز کا وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اور یہ معاملے جو ہیں یہ سارے کھل جائیں گے اور یہ ریویوز ان کے بارے میں فائل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ کیا کریں گے, میرا تو خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو انکوائری ہو رہی ہے آڈیو لیکس کی, اس میں یہ ججز جو ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور ان کا بھی ورشن ریکارڈ کیا جائے کہ بھئی آپ بتائیں آپ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے تھے. آپ کے جب نام آئے ہیں, جیسے کہ ایک جج صاحب کا باقاعدہ نام لیا گیا تھا, وہ جو بھٹی صاحب تھے, وہ جو انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک ویڈیو جو ان کا ویڈیو سامنے آئی تھی اس میں ان کا نام لیا, اس میں پھر ایک اور تھا جس میں ٹرک کا ذکر ہوا, پھر یہ جو ہمارے پچھلے چیف جسٹس تھے ثاقب صاحب ان کے بیٹے کا ذکر آیا ان کے بارے میں, پھر یہ ہمارے جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں, یہ بھی گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کو خود چاہیے تھا اپنے آپ کو پیش کرتے, کہتے ہاں بھی کرو انکوائری, ہمیں بھی موقف دینے دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس بندیال کا اور ان کے ہم خیال ججز کو پورا موقع ملنا چاہیے, ان کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ ملنی چاہیے, ان کا موقف سنا جانا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ چیف جسٹس جو ہے ان سب کو سنیں گے اور اس کے بعد اس کمیشن کا کوئی فیصلہ کریں گے. اس کمیشن کو یہ روک نہیں سکتے, انہوں نے کوشش کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناکام کوشش ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند ججز جو ہیں یہ سپریم کورٹ ہیں, تو ایک چیف جسٹس اگر اپنے آپ کو مسلط کرے دوسرے ججز پہ تو وہ سمجھا جائے گا کہ ایک فرد واحد اپنے آپ کو سپریم کورٹ پہ مسلط کر رہا ہے. تو سپریم کورٹ یہاں پہ سپریم کورٹ کے ساتھ کون ہے؟ سپریم کورٹ کے ساتھ وہ تمام ججز ہیں جو ان کو بار بار عدالتی فیصلوں کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے بینچز نہ اپنائیں. سپریم کورٹ میں وہ ججز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ون مین شو ہے. سپریم کورٹ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ چیف جسٹس ایز اے فرد واحد اپنے یہ بینچز نہ بنائیں بلکہ
ان لوگوں کے ساتھ دوسرے سینئر ججز کے ساتھ مل کے بنائیں جس سے کہ سپریم کورٹ امپاور ہو، اور سپریم کورٹ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے وکلا نہ چنیں، آپ اپنی مرضی. میں تو جب افتخار چودھری صاحب کا موازنہ بعد والے چیف جسٹس سے کرتا ہوں، جس طرح کہ یہ موجودہ چیف جسٹس ہیں، یا جس طرح وہ ثاقب چیف جسٹس تھے، یا وہ ایک اور وہ تھا وہ جواد خواجہ جی وہ جو منفرد تھا اپنی گت کی وجہ سے، جی تو مجھے تو جسٹس افتخار چودھری جب ان سے موازنہ کرتا ہوں بہت ڈیسنٹ آدمی نظر آتے ہیں، بہت ڈیسنٹ آدمی نظر آتے ہیں. یہ کس حد تک ہم نے اپنی جوڈیشری کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ اب ہمیں نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ ہمیں نارمز کی پرواہ ہے، نہ ہم ہیومن ڈگنیٹی جو ہے اس کا خیال رکھ سکیں. تو یہ افسوس کا مقام ہے. بہت بڑا منصب ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، بہت اہم منصب ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا اچھا موقع ان لوگوں کو ملا، خاص طور پہ موجودہ کو جو چیف جسٹس اب ہیں، جو جانے والے ہیں قریب، وہ سارے موقع انہوں نے گوا دیے ہیں. تو میں ان پہ افسوس کر سکتا ہوں اور ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم. یہ جو چند ہم خیال ججز ہیں یہ خود عدلیہ پہ چڑھ دوڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عدلیہ کے خلاف کر رہے ہیں، اور عدلیہ کا امیج جو ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ جلد از جلد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا اقدام جو آنے والے چیف جسٹس کو کرنا ہوگا وہ یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو ججز میں جو اس طرح کی دھڑا بندیاں بن جاتی ہیں جہاں پہ کہ وہ قانون کو، آئین کو نہیں دیکھتے اور وہ اپنے دھڑے کو دیکھتے ہیں، اور وہ انصاف کو پس پشت ڈال کے دھڑے کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا اپنے رشتہ داریوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس طرح کے جو ججز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سخت سزاؤں کے تو میں بہت خلاف ہوں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی ٹوکن سزا ضرور ہونی چاہیے، کوئی ریپریمانڈ ہونا چاہیے یا کوئی ٹوکن سزا ہونی چاہیے اس چیز کی، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا جو ایڈونچرزم میں کوئی نہ پڑے، اس طرح کے ایڈونچرزم کو ہمیشہ کے لیے روکا جائے ونس فار آل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، بندیال صاحب نے یہ تو کہا کہ عدلیہ پر حملہ، لیکن دوسرا ہم دیکھیں تو بندیال صاحب نے جو پارلیمنٹ کے بنائے قوانین کے ساتھ کیا، کیا وہ پارلیمنٹ حملہ نہیں تھا؟ یا پارلیمنٹ پر سب سے حملہ جو ہے وہ سب سے بڑا جرم نہیں ہے؟ آئین اس کے متعلق کیا کہتا ہے جو آئے دن ان کے قوانین اڑا کے پھینکے جا رہے تھے؟ ان کو پارلیمنٹ کے تقدس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ پارلیمنٹ کا تقدس کیا ہے. جب پہلی دفعہ انہوں نے وہ ڈپٹی اسپیکر کو بلا لیا وہاں پہ عدالت میں، اور وہ جو جس کیس میں انہوں نے حمزہ شہباز کی گورنمنٹ گرا دی تھی، تو پہلی پیشی پہ میں پیش ہوا اور مجھے کہا گیا کہ وہ ہم نے ان کو بلایا ہے ڈپٹی اسپیکر کو، وہ کہاں ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میں نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ وہ نہ جائیں، بلکہ میں ان کی طرف سے پیش ہوا ہوں. انہوں نے کہا لیکن ہمارا آرڈر ہے. میں نے کہا بے شک آپ کو آرڈر ہوگا، لیکن یہ آرڈر جو ہے یہ بالکل خلاف قانون ہے، آپ اسپیکر کو یا ڈپٹی اسپیکر کو مدعو نہیں کر سکتے. شکر ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ گئے اور انہوں نے مزید ضد نہیں کی. تو ہم وکلا پہ بھی تھوڑا سا آتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو کھل کے بتائیں کہ قانون کیا ہے، کیونکہ جب ایسے ججز آ جاتے ہیں جن کا کہ جج بننے سے پہلے آئینی معاملات کا تجربہ کم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن اب کچھ صورتحال اس طرح سے بنتی جا رہی ہے کہ پسند انہی لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ وکلا کو، خاص طور پہ کہ وہ وکلا کو پسند کیے جاتے ہیں جو وہ بات کرتے ہیں جو ججز سننا چاہتے ہیں. حالانکہ ججز کو زیادہ اپریشیٹ اس بات پہ کرنا چاہیے جو کہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، کیونکہ اس طرح سے ان کی جو سوچ ہے وہ وسیع تر سوچ بن سکتی ہے، وہ ہر اینگل سے کیس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب صرف ہم خیال ججز ہی پہ اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ہم خیال وکیل بھی ان کو چاہیے تھے، اور ان کو ہم خیال کیسز بھی وہ چاہیے تھے جو کہ ان کی مرضی کے کیسز جن پہ وہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے. اور اس طرح ساری پاکستان کی ایگزیکٹو، پارلیمان، سپریم کورٹ، سب کو انہوں نے سبجوگیٹ کر دیا. اور جب یہ قانون بن گیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور جب کہہ دیا گیا تھا کہ جو سینئر موسٹ 3 ججز ہیں ان کا کلیجیم جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کیسز جو ہیں یہ کس طرح سے ٹیک اپ ہوں گے 184(3) کے، اور بینچز کس طرح سے بنیں گے، تو اس قانون کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا. اور چیف جسٹس جو ہیں وہ خود ہی
اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو کہ ہم نے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا، حالانکہ وہ سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو جس طریقے سے یہ کورٹ کو چلایا گیا ہے پچھلے 1-2 سال میں، اس کی مثال میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔